جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے پاکستان میں انڈسٹری، جو ہماری ٹی وی انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے، اور ہمارے آرٹسٹ وہ کس حال میں زندگی گزارتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو خصوصاً ہم مختصر سے بیانات دیکھتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کی جانب سے، حکمرانوں کی جانب سے، کہ ان کی جانب سے اظہار افسوس کیا گیا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹی وی یا کچھ چینلز، اس طرح کے ادارے یا حکومت کچھ فلاح و بہبود کے لیے کر سکتی ہے. تو آپ کچھ مجھے بتانا چاہ رہی تھی. نہیں آسما، یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہماری کونسلز ہیں جہاں ہم نے ڈرامے کیے، 15 دن کا ڈرامہ ہوتا تھا تو 16واں شو جو نا آرٹسٹوں کی ویلفیئر کے لیے ہوتا تھا. آج تک وہاں سے کسی آرٹسٹ کو کچھ نہیں ملا. تو وہ پیسہ کہاں جاتا؟ بے کسی کی موت مرے، جو لینے آئے ان کو کچھ نہیں ملا، کسی کی فیور نہیں کی. دیکھیے میں وہاں کا گورننگ باڈی کا ممبر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کس آرٹسٹ کو ملا کس کو نہیں ملا. چونکہ یہ تھوڑا سا آؤٹ بھی نہیں ہے فیلڈ سے، اس لیے ان کو نہیں پتا. ہر مہینے جتنی اپلیکیشنز آتی ہیں، آج کل وہ اللہ قاسمی چیئرمین ہے ہمارا میٹنگ ہوتی ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی اپلیکیشن کو ریفیوز کیا گیا. لیکن وہ جو ببو برال کو بھی پیسے ملتے تھے وہاں سے، ببو کو بھی ملتے تھے. اور ابھی پچھلے جو 5-6 اپلیکیشن، پھر کسی کی بچی کی شادی، کسی یہاں تک میوزیشینز جو ہوتے ہیں ان کو بھی. لیکن جو ہم نے سنا مہدی حسن صاحب کا چیک باؤنس نکلا، وہ کام تو ہم نے کیے ہوئے نا. وہ اسلام آباد وہ 30 سال جو ہم قدم نہیں اتارا اسٹیج سے، ہم نے کام کیا. کیا اب جب ہم تھیٹر چھوڑ کے گھر بیٹھے ہوئے، سارے ہمارے سینئرز جو ہیں جو اب آج کل تھیٹر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ان کے وظیفے لگائے جاتے؟ میں گزارش اس میں یہ ہے کہ کیا آرٹس کاؤنسلیں اس لیے بنی تھی کہ وہ ڈرامے جو ہیں کمرشل ڈرامے وہاں پہ ہو، اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ صرف ان کی تنخواہوں میں جاتا ہے، وہ کدھر گیا پیسہ؟ آرٹس کاؤنسلوں کے مقاصد یہ نہیں تھے. یہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. اسی طرح اس پر ایک وہ ہونی چاہیے کہ آپ یہاں بلائیں سب کو. یہ آرٹ اور کلچر کی پروموشن کے لیے تھے یا پیسے کمانے کے لیے یہ ادارے بنائے گئے تھے؟ نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس جو ہے اسلام آباد میں ہے، اس میں ہر سال 300-350 اسکالرشپس آتے ہیں باہر کی اکیڈمی سے، ایکٹنگ کی، موسیقی کی. باہر 350 ہر سال اسکالرشپ آتا ہے. مجھے بتائیں کسی آرٹسٹ کے بیٹے کو نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس نے باہر بھیجا ہے؟ کیوں شاہ جی، آپ ایک فلم کی ٹریننگ کے لیے پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں. یہ جو اعتراضات یہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں، کیا آرٹسٹ کمیونٹی کوئی خود سے مل کے نہیں ایسا پلیٹ فارم یا ایسا فورم بنا سکتے جو کاؤنسلز کی اگر ہم بات کریں، اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے، خود سے کچھ انیشیٹو لے سکتے ہیں؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے؟ یہ حادثہ، یہ پریشانی، یہ مانگنا، یہ قسم پرسی کیوں آتی ہے؟ آرٹسٹ پہ کیوں آتی ہے؟ پاکستان کے آرٹسٹ پہ کیوں آتی ہے؟ کہیں اور کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ ہندوستان کی بہت بات کرتے ہیں، میں نے تو وہاں نہیں دیکھا. لیکن پھر ہمارے آرٹسٹ پہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کہ یہاں کیوں ہے؟ یہاں اس لیے ہے کہ یہاں جب آرٹسٹ کام کرتا ہے اس کو اس کا معاوضہ اتنا نہیں دیا جاتا جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے. اس کے بعد جتنا اس کو معاوضہ ملتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے. آرٹ کو، اس ایکٹر کو اتنی رسپیکٹ دی جائے پیسوں کے معاملے میں کہ جو کام کر رہا ہے اس کو وافر پیسے ملے، اس کو اتنے پیسے ملے کہ اس میں سے وہ بچا سکے. یہ بچا نہیں پاتے بیچارے. اصل مسئلہ یہ گزارش کروں گا شاہ جی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ من حیث القوم، اس پوری سوسائٹی نے، اس ملک نے، اس قوم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو آرٹ اور کلچر چاہیے بھی یا نہیں. دیکھیں نا، آپ کو میڈیکل سائنس چاہیے، میڈیکل یونیورسٹیز بن گئی. انجینئرنگ چاہیے آپ کو، کمپیوٹر سائنسز چاہیے، سارا کچھ چاہیے. ابھی تک آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آیا آپ کو پرفارمنگ آرٹ چاہیے یا نہیں. فلم، ٹیلی ویژن، ڈرامہ، موسیقی، یہ آپ کو چاہیے یا نہیں اس قوم کو؟ کیا یہ عزت والا کام ہے یا نہیں؟ اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا ہے؟ ہمارا 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کیا یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ اس میں آرٹسٹ کا کہ کیا رائٹس ہیں اور اس میں ان کے لیے فلم کے کیا رائٹس ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ کے. میں آپ کو پہلے آپ کی اسمبلیز کو، آپ کی انٹیلیجنشیا کو، آپ کی رولنگ کلاس کو، آپ کی بیوروکریسی کو،
آپ کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ان کے لیے باعزت ہیں یا نہیں ہیں. معاشرے میں آپ کو باعزت مقام دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے؟ جی یہ دیکھیں کہ شناختی کارڈ میں بنوانے گئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ فنکار کا تو کھانا ہی نہیں ہے. اچھا فنکار کا کھانا نہیں. ابھی جو بلکہ خواجہ سرا ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایکشن لیا کہ ان کا ایک کھانا ہونا چاہیے. پاسپورٹ میں کھانا نہیں ہے فنکار کا. اب تو خیر وہ سب کے لیے ایک کر دیا گیا. اچھا اسما میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ آرٹسٹ کہاں کہاں لٹتا ہے, کہاں کہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ایک جو میں نے آپ کو اس کے ویجز کی بات, دوسرا اس نے جو کام کر دیا ہے وہ کام پائرٹ ہو گیا, پائریسی ہو رہی ہے, اس کا کام مفت میں جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, اس کی رائلٹی اس کو نہیں مل رہی. اس کی رائلٹی اس کام کی, مثلا انہوں نے سٹیج ڈرامہ کیا ہے تو وہ جو سٹیج میں انہوں نے پکچرائز کر لیا ہے وہ جو بک رہا ہے وہ بک رہا ہے, اس کے پیسے دیں. وہ انہوں نے تو وہی پیسے لیے نا جو سٹیج پہ انہوں نے کام کیا. وہ تو چھوڑیں, قوی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ہمیں پی ٹی وی کے ڈرامے کی رائلٹی ملتی تھی 10-15% جو ہے نا, جب وہ ری ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا. انہوں نے جا کے وہ سرنڈر کر دی صرف اس چکر میں کہ ہماری فیسیں بڑھائیں گی. انہوں نے ان سے لکھوا لیا لیکن انہوں نے رائلٹی سرنڈر کر دی اور انہیں فیسیں بھی نہیں بڑھائی. کیوں کبھی صاحب کچھ ایسا ہی ہوا؟ پتہ نہیں ایسا ہی ہوا ہوگا. ہمیں تو نہیں آپ تھے وہاں موجود تھے نا. نہیں ہمیں تو نکال دیا گیا تھا. وہی اب کس ہمیں تو آپ ہی لوگوں نے نکالا. ہم نے نہیں نکالا تھا, آپ گئے تھے, آپ اور طارق عزیز نے کبھی کو نکال دو, عظما گیلانی کو نکال دو, طارق عزیز گئے تھے ایم ڈی کے سامنے وہاں. انہوں کا یہ دو یہاں رہیں گے, یہ آپ کے چمچے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہیں, ان کو نکال دیں. اور بڑے بڑے آرٹسٹ موجود تھے. میں نے کہا اچھا سر ٹھیک ہے. آنکھوں میں آنسو لے کے وہاں سے نکلا تھا. کہتے یہ اس کو آپ نے بلایا ہے یہ صرف اس لیے. نہیں تو وہ رائلٹی کس نے سرنڈر کی تھی پتا نہیں آپ نے کی. اس کا مطلب آپ لوگوں کے بھی آپس میں اختلافات نہیں ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہمیشہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان آرٹسٹوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا مر گیا, یہ ایسا مر گیا, وہ ویسا مر گیا. مستانہ مرا ہے. مستانہ اس قدر خوددار آدمی تھا, وہ تو لیتا نہیں تھا کسی سے پیسے. اس کو کتنی آفر ہوئی. جمیل فخری کا, ہمارے بیٹے کا وہاں جنازہ آیا اور اس کو پرائم منسٹر کی طرف سے میرے سامنے لفافہ دیا رحمان ملک صاحب نے, اور اس میں وہ لفافہ واپس کر دیا کہ یہ آرٹسٹوں کے فنڈ میں ڈال دیں. ایسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. چیز یہ ہے ہم لوگ خود قصوروار ہیں. ہم صرف یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے وہاں صاحب حیثیت آرٹسٹ نہیں ہے؟ تو وہ صاحب حیثیت آرٹسٹ ایک طرف کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ آرٹسٹ؟ صرف وہی آرٹسٹ نظر آتے ہیں. کوئی ویل چیئر پہ آ گیا, کوئی اس پہ آ گیا, کوئی اس پہ آ گیا. تم جو لاکھوں روپیہ کماتے ہیں, کبھی ان لاکھوں روپیہ کمانے والوں کو کوئی نام لیجئے مجھے کہ اس نے اپنے بچے کو بہت اچھی تعلیم دی ہے. وہ شو کر کے شام کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ راتیں کہاں گزارتے ہیں؟ وہ لاکھوں روپیہ جو کماتے ہیں میرے سامنے, وہ کہاں جاتا ہے؟ مجھ سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں. اپنی کمیونٹی بالکل, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, اگر حکومتوں سے آپ لوگ مدد نہیں لے رہے, گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. کیا ہوا؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, قوی صاحب ایسے جذباتی ہو رہے ہیں. لاکھوں کمانے والے جو ہیں وہ ایک دو ہوتے ہیں جو اس وقت بک رہے ہوتے ہیں, سپر سٹار. جیسے فلم میں بھی جو اپنے وقت کا سپر سٹار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیسے لیتا ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن پہ بھی یا تھیٹر پہ بھی یہ صحیح ہے. مثلا امان اللہ ایک وقت میں 10-10 لاکھ بھی لیتا رہا ہے. اس وقت جو لوگ یا نرگس دیدار یہ 20-25 لاکھ بھی لے رہے ہیں, لیکن باقی کتنے؟ نرگس نے ہی ذمہ داری لی ہے نہیں کفالت کی, اور یہی لوگ چلیں آپ کہہ رہے ہیں مختصر لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں, لیکن آپ وہ چند ایک ہوتے ہیں. اپنی آپ کی جو اپنی کمیونٹی ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے آپ لوگ آپس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں کہ ان کو بھی مدد کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, لیکن کیا وجہ جب کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں بھی مدد کرتی ہیں؟ دیکھیے ان کے سامنے سب کے سامنے میرے سامنے, میں کل کا بچہ تو ہوں نہیں, اتنی کوششیں کی ہیں. 4 دن کے لیے بنتی ہے کوئی ہماری ویلفیئر یہ وہ وغیرہ, اب پھر ایک بن رہی ہے. ایک ویلفیئر 2 سال سے بن رہی ہے جس کا سب سے پہلا ممبر میں تھا. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا, تم بناؤ. کتنے میں 2000 روپے یہ لیجئے آپ, میں پہلا ممبر آپ کا ہو گیا. ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ہم لوگ صرف گفتگو کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم بالکل ہی وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ترین لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, خوشحال لوگ ہیں, اللہ کا فضل ہے. آپ کے چاہنے والے بھی بہت سارے موجود ہیں. بالکل اس معاشرے میں کھلاتے ہیں. ہمیں آج مجھے 12 سال ہو گئے, میں گھر بیٹھی ہوئی, میں تھیٹر چھوڑ دیا ہوا ہے.
کیونکہ اب میں تھیٹر کے شاید قابل نہیں ہوں یا شاید تھیٹر میرے قابل نہیں ہے، اس لیے میں علیحدہ ہو گئی، کیونکہ میں کوئی گلا بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مجھے مسائل کسی نے نہیں نکالا کر رہے ہیں جو ہمارے پروگرام میں آج ہمارے معزز مہمان ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے لیکن مختصر سے ایک بریک کے بعد.